اسی خداوند کے عظیم اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ زبور 75 تک ہم نے خداوند کے کلام کو سیکھ لیا اور آج زبور 76 کی ہم تلاوت کریں گے، اور اس زبور کا ٹائٹل ہے خدا فاتح ہے۔ Our God is victorious God. Hallelujah. Praise the Lord. یہ بھی آصف کا زبور ہے، اور آصف کے بارے میں بتا دوں کہ سیکنڈ کرونیکل یعنی دوسری تواریخ کی کتاب ہے، اور اس کا 29واں باب اور آیت نمبر 30 میں آصف کو باقاعدہ غائبین یا پروفٹ کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی وہ آدمی یا وہ شخص جو خدا سے ریسیو کرتا ہے اور پھر آگے ڈیلیور کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ خدا کی ہیکل میں پرستش کرنے والا، خدا کی ہیکل میں موزیشن، یا خدا کی ہیکل میں خدا کے لیے تخت لگانے والا جو ہے، وہ شخص کوئی معمولی نہیں ہوتا۔ خدا کی حضوری میں وہ بھی ایک نبی کی طرح پروفیسی کرتا ہے، ایک نبی کی طرح وہ خدا سے باتیں کرتا ہے، ایک نبی کی طرح وہ خدا سے ریسیو کرتا ہے۔ اور یہ جو ابھی 11 زبور آپ مسلسل سنیں گے آصف کے، یہ سارے کے سارے خدا سے روح القدس کے وسیلہ ریسیو کیے ہوئے وہ گیت ہیں، وہ مزمور ہیں جو خدا نے اپنے بندہ آصف کو دیے۔ اور یہ آصف عام فام جیسے ایلیا ہے، جیسے داؤد ہے، جیسے موسیٰ ہے، اس طرح کے نبی نہیں ہے۔ یہ وہ نبی ہے جو خدا کی کوائر کا یعنی ہیکل کا کوائر لیڈر ہونے کے ساتھ وہ خدا سے اپنے اٹیچمنٹ کے وسیلہ سے، خدا کے ساتھ اس کی لگاؤ اور اس کے جاننے کے وسیلہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ خدا سے غائبینی کی باتیں، یعنی وہ باتیں جو خدا جانتا ہے وہ اس کی روح میں اترتی ہیں اور پھر وہ گاتا ہے۔ تو لہٰذا جو ورشپ لیڈر ہوتے ہیں، جو پرستار ہوتے ہیں، جو ورشپ کرتے ہیں، وہ اپنے عہدے کو معمولی عہدہ نہ سمجھے، بلکہ یہ وہ عہدہ ہے جو پرستار ہے، جو آگے آتے ہیں، جو گیت گاتے ہیں، جو خدا ان کا تخت لگاتے ہیں، وہ بھی نبیوں کے برابر ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت بڑی بات ہے جو ہمیں سیکھنے کو یہاں پر ملی ہے، اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کاش کہ پرستار اس بات کو سمجھ جائے کہ آپ کا عہدہ، آپ کا مقام خدا کی نظر میں کیا ہے۔ نمبر 1، پہلی آیت لکھا ہے خدا یہودا میں مشہور ہے۔ میں جب انگلش ورڈز دیکھ رہا تھا اس کی، یہودا میں مشہور ہے، تو مشہور کے جو لفظ ہے نا وہ وہاں پہ آیا ہے نون۔ خدا یہودا میں نون گاڈ ہے، ان کا وہ خدا ہے جن کو انہوں نے جانا، جس کو انہوں نے پہچانا، یعنی ایسا خدا جس کی خدا نے اپنی پہچان کرائی، ہو آئی ایم دا آئی ایم۔ یعنی خدا یہودا میں ان نون گاڈ کی طرح ان کے سامنے، یا ان سین گاڈ کی طرح نہیں ہے۔ خدا یہودا میں ان کا وہ خدا ہے جس کو وہ جانتے ہیں، جس کے ساتھ ان کی ملاقات خدا نے اپنی ملاقات ان کے ساتھ خدا نے کرائی ہے۔ اور جب تک کوئی شخص کسی کے ساتھ مل نہیں لیتا، جب تک کسی کا کوئی کام نہیں دیکھ لیتا، اس وقت تک اس کے لیے اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو خدا فاتح خدا ہے، اس کے فاتح خدا کے پیچھے اگر ہم حکمت دیکھیں، اور وہ حکمت یہ ہے کہ جو یہودا کا خدا ہے وہ اسرائیل کے لیے نون گاڈ ہے، ایسا خدا جس کو اسرائیل قوم جانتی ہے۔ لکھا ہے اس کا نام اسرائیل میں بزرگ ہے، اس کا نام بزرگ ہے۔ خدا یہودا میں مشہور ہے۔ کیوں مشہور ہے؟ اس لیے کہ اس کا نام بزرگ ہے، اس کو لوگوں نے جان لیا، اس کو پہچان لیا ہے، who is God۔ اور جب تک ہم اپنی ذات میں خداوند کو نہیں پہچان، دیکھیں نئے عہد نامے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جب تک میں اور آپ خداوند کو اپنا پرسنل نجات دہندہ قبول نہیں کریں گے، جب تک میں اور آپ خداوند کو اپنا پرسنل سیویئر قبول نہیں کریں گے، آپ خدا کو جانے بنا اس کی پرستش اور اس کی شکر گزاری نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا ذہن، آپ کی سوچ، آپ کے خیال خداوند کے کلام سے دھلے ہوئے نہیں ہیں، پاک نہیں ہیں، یا آپ دوسرے لفظوں میں سمجھیے آپ خدا کے بارے میں جانتے ہی کچھ نہیں ہیں، تو آپ اس کی پرستش کیا کریں گے؟
प्रस्तिश तो तब बनती है जब आप खुदा की खुदाई को समझ जाएं, खुदा की खुदाई को जान जाएं, जब आप खुदा की प्रेजेंस को समझ जाएं, तो फिर प्रस्तिश बनती है। लेकिन अगर आप खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते और हवा में तीर चला रहे हैं, तो फिर ये प्रस्तिश खुदा कबूल नहीं करता है। खुदा उस वक्त आपकी प्रस्तिश कबूल करेगा जब आप उसको अपनी जिंदगी में काम होने के लिए उसको अलाउ करोगे और वो आपकी जिंदगी में काम करे, आप उसके बड़े बड़े कामों को देखें और फिर उसकी प्रस्तिश करें, तो फिर प्रस्तिश का कोई तुक बनता है, फिर प्रस्तिश का कोई रिवार्ड है, फिर प्रस्तिश के वसीला से खुदा आपके दरमियान मौजूद होता है। लेकिन अगर किसी को अपना जाती या पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है और वो परस्तार बना फिर रहा है, तो फिर सुनिए, उसके अंदर से खुदा कभी भी काम नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा सबक हमें यहां पे मिलता है। जब तक खुदा को आप जाती तौर पर तजर्बा नहीं करते, यू आर नॉट अ वर्शिपर। आप हवा में तीर चला रहे हैं और आप ऐसे जैसे किराए के परस्तार बनकर आप वो गीत या गाना तो गा सकते हैं, वो सॉन्ग तो आप प्ले कर सकते हो, लेकिन खुदा का तख्त नहीं लगा सकते। खुदा का तख्त लगाने के लिए आपका खुदा के साथ इनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। और जब तक मैं और आप खुदा के साथ इनकाउंटर नहीं होंगे, उस वक्त तक खुदा हमारी तख्त पर तख्त नशीन नहीं होगा, हमारी कलीसिया पर, हमारे सॉन्ग्स पर या हमारी प्रस्तिश पर तख्त नशीन नहीं होगा। इसलिए लिखा है सालम में उसका खैमा है। सालम पुराना नाम है यरूशलेम का। सालम क्या है? यरूशलेम का पुराना नाम है और आज वो यरूशलेम है। सालम में उसका खैमा है और सिय्योन में उसका मस्कन है। सुनिए, जहां खुदा अपनी हजूरी रखता है, वहीं खुदा अपने कलाम को, अपनी कुदरत को वहां पर रखता है। जब बनी इस्राएल कौम ने खुदा के नाम को जान लिया, जब बनी इस्राएल कौम ने खुदा की बुजुर्गी को जान लिया, तो फिर उन्होंने जो दाऊद के वक्त में कलाम कहता है, यरूशलेम में खुदा के कलाम के संदूक को लेकर आए थे। और यरूशलेम में जब खुदा उनका बंदा दाऊद खुदा के कलाम को लेके आ रहा था, तो वो बादशाह होने के बावजूद एक बांका नौजवान बनकर, एक आम सा नौजवान बनकर खुदा के संदूक के सामने नाचता है। और खुदा के संदूक के सामने वो दीवाना वार जो है वो खुश और शादमान है, क्योंकि वो समझता है कि बादशाह असल में मैं नहीं हूँ, बादशाह वो है जो मेरे साथ इस वक्त संदूक में, अपने कलाम में, अपनी कुदरत में यहाँ मौजूद है। हालेलुया हो रबा शंदाला रबा शबा। और बड़ी खूबसूरत बात, जब मैं खुदा के कलाम में से पढ़ रहा था, यहां पे लिखा है उमरा की रूह को कब्ज करेगा। कौन? खुदा। उमरा की रूह खुदावंद के हाथ में, वो उसको कट ऑफ करता है, वो उसको सरफराजी बख्शता है। और कल हमने ज़बूर 75 में पढ़ा था 6ठी आयत में, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से है, ना मगरिब से है, ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वही किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। तो यहां पर खुदा का बंदा दाऊद, जब खुदा के कलाम को बात हो रही है कि सालम में उसका खैमा और सिय्योन में उसका मस्कन है, यानी खुदा वहां पर रहता है, तो सुनिए, जहां खुदा रहता है वहां फतह है। हालेलुया, वहां फतह है। मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी ही मुकशफाती बात है। शायद हमें खुदा की प्रेजेंस का, जब हमने ईमान रखा तो खुदा हम में रहता है, खुदा इस्राएल में रहता है, खुदा हर ईमानदार की जिंदगी में, जिसने ये कह दिया है ना कि यीशु खुदा का बेटा और मेरा मनंजी और मेरा खुदावंद है। सुनिए, अब आपको पता नहीं उसका बात का मुकाशफा मिला है या नहीं मिला, या उसकी समझ मिली या नहीं मिली, या उसकी आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है, लेकिन अबलीस इस बात को जानता है, जिस दिन से आपने खुदावंद को अपना मनंजी और आका कबूल कर लिया, बादशाह कबूल कर लिया, उस दिन से खुदा ने अपना मस्कन आपके दरमियान लगा रखा है। गो हम नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है, अबलीस भी जानता है कि वो उनके दरमियान रहता है। प्रेज द लॉर्ड। अब आप खुदा की होने की मौजूदगी की वजह से
آپ سرفراز بھی کیے جاتے ہیں، آپ اس سے ڈرتے بھی ہیں، آپ اس کی مہما بھی گاتے ہیں، ان نون گاڈ کی طرح چاہے بے شک کرتے ہوں، لیکن آپ کے اندر خدا موجود رہتا ہے۔ کئی دفعہ ہم ہمیشہ خدا کو اوپر سے پکارتے رہتے ہیں، خدا آ، خدا آ، خدا آ، روح آ، روح آ۔ لیکن سنیے، جہاں خدا کی پریزنس ہے وہیں خدا موجود ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کیونکہ جس دن سے آپ نے یسوع کو اپنا خداوند اور منجی قبول کر لیا، اس دن سے خدا نے اپنا خیمہ، اپنا مسکن آپ کے درمیان لگا کے رکھ دیا ہے۔ کیونکہ کلام کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس دن سے آپ نے یسوع کو اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، خدا نے اپنا مسکن اور اپنا خیمہ آپ کے درمیان لگا لیا ہے۔ جی، چوتھی آیت میں لکھا ہے، تو جلالی ہے اور شکار کے پہاڑوں سے شاندار ہے، مضبوط دل لٹ گئے اور گہری نیند میں پڑے ہیں۔ جو اپنے آپ میں بہت کچھ سمجھتے تھے، خدا نے اپنی فاتح تلوار کو جب نکالا، اپنے کام کو خدا نے جب دکھایا قوموں کے بادشاہوں کے اوپر، تو پھر وہ بائبل کہتی ہے کہ اب خاموشی کی نیند سو رہے ہیں، گہری نیند میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ وہ زبردست لوگوں میں کسی کا ہاتھ کام نہ آیا۔ جتنے بھی زبردست لوگ دنیا میں ایگزسٹ کرتے تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن بائبل کہتی ہے رہے گا نام، رہے گا نام صداتی کر مسیدہ۔ یعنی وہ خدا جو ابا کی صورت میں، وہ خدا جو بیٹے کی صورت میں، اور وہ خدا جو روح کی صورت میں ہے، وہ آج تک مشہور بھی ہے اور وہ آج تک نون گاڈ بھی ہے۔ اس کا نام کبھی نہیں مٹے گا، اسی لیے اس کو الفا اومیگا کہا گیا ہے، اسی لیے اس کو ابتدا اور انتہا کہا گیا ہے۔ اور یسوع مسیح باپ کا وہ اتار ہے جو پہلے ان نون تھا، وہ یسوع کے جسم کی صورت میں ہم پر ظاہر ہو گیا، اور آج روح القدس کی صورت میں وہ دوبارہ ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ میں کل گھر پہ بات کر رہا تھا، کلام کی ہم تھوڑی سی چھان بین کر رہے تھے، کلام کے بارے میں میڈیٹیٹ کر رہے تھے، تو میں کہہ رہا تھا کہ جو چاروں اناجیل ہیں ان میں خدا ان سکھاتا ہے، لیکن پانچویں کتاب جو ہے وہ ایمال کی کتاب ہے۔ جو کچھ خدا سکھاتا ہے ایمال کی کتاب میں شاگردوں کو کرنے کے لیے کہتا ہے، اور روح القدس کے ساتھ مل کر ان کو کہتا ہے کام کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو چاروں اناجیل ہمارے لیے اسٹڈی بکس ہیں، لیکن جو پانچویں کتاب ہے ایمال کی کتاب، یہ کتاب وہ ہے جس میں خدا ہمیں اپنے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے۔ کم آن، میرے ساتھ کام کرو، پھر تم دیکھو گے تم کیسے فاتح ہوتے ہو۔ ہاللیلویہ۔ اور یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ خدا فاتح ہے، خدا ہمارے درمیان خیمہ زن ہے اور ہمارے مسکنوں میں رہتا ہے۔ اس لیے زبردست لوگ جو ہے وہ گہری نیند میں پڑے رہیں گے، اور ان کا زبردستی کا ہاتھ جو ہے وہ کام بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے، یعقوب کے خدا تیری جھڑکی سے رتھ اور گھوڑے دونوں پر موت کی نیند طاری ہے۔ یہ جو یعقوب کا خدا ہے نا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، کلام میں لکھا ہے رتھ اور گھوڑے دونوں نیند جو ہے موت کی نیند سوئیں گے۔ فقط تجھ ہی سے ڈرنا چاہیے، کلام کہتا ہے فقط تجھ ہی سے ڈرنا چاہیے، ساتویں آیت، اور تیرے قہر کے وقت کون تیرے حضور کھڑا رہ سکتا ہے؟ جب خدا قہر میں آتا ہے کوئی اس کے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا۔ جاتی جولیت بھی بہت ہی 40 دن تک اسرائیل قوم کے سامنے کھڑا ہوا بت کی طرح، اور وہ ایک بڑے ستون کی طرح کھڑا تھا کہ کوئی اس بت کو گرا دے، لیکن 40 دن تک جب ڈر ڈر کے لوگ بالکل پانی پانی ہو گئے تو خدا نے ایک چھوٹے سے بچے کو کھڑا کیا اور اس نے جا کر اس کے سر کو قلم کر دیا جاتی جولیت کے۔ آپ اندازہ کیجئے، خدا تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی کام لے لیتا ہے، تو لہٰذا اپنی قابلیت پر نہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے جیزس فیملی چرچ کے ایک بچے نے، جس کا نام نوجوان نے جس کا نام جولیس فہیم، اس نے کلام سنا تھا آئی سرنڈر۔ اس کا مطلب ہے میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو خداوند تیری حضوری میں بالکل تنہا ہو کر اپنے آپ کو خالی کر کے تیرے سامنے آتا ہوں، تاکہ تو اپنی قدرت مجھ میں بھر کر مجھ سے وہ کام لے جو تو مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ جب تک ہم سرنڈر نہیں کریں گے خدا اپنا کام نہیں کرے گا۔ اور نئے عہد نامے میں اس کی ایک مثال یوں ملتی ہے کہ اپنی اندر کی چیزیں خیرات کر دو۔
नए ऐतनामे में क्या मिलता है? अंदर की चीजें जो तुम समझते हो कि तुम हो, अपने अंदर अपने गिरेबान में जाकर जो तुम समझते हो कि हमारे अंदर कोई एबिलिटी है, उस एबिलिटी को खैरात कर दो, फिर खुदा की एबिलिटी को अपने अंदर ले लो, तो फिर देखो खुदा उन कैसे काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तूने आसमान पर से फैसला सुनाया, जमीन डर कर चुप हो गई। जब खुदा अदालत करने को उठा ताकि जमीन के सब हलीमों को क्या करे? बचा ले। जब खुदा उठता है तो फिर हलीमों को वो अपनी परों के नीचे छुपा लेता है। बेशक इंसान का गज़ब तेरी सताइश का बायस होगा और तू गज़ब के बकिया से कमर बस्ता होगा। खुदा ने अपने खुदा के लिए मन्नत मानो और पूरी करो, और सब जो उसके गिर्द हैं उसी के लिए जिससे डरना वाजिब है हदिये लाएं। खुदा के हजूर में अपनी कुर्बानियाँ, अपने हदिये, अपने नजराने खुदा के हजूर में लाएं, क्योंकि वही इस लायक है कि हदिये और नजरानों को कबूल कर सकता है। और फिर एक आज मैंने आपके सामने पढ़ी थी, वो उमरा की रूह को कब्ज करेगा और ज़मीन के बादशाह उसके लिए मुहीब हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा फातेह खुदा है। आए फातेह खुदा उनके साथ मिलकर काम करना सीखें। और नया ऐतनामा ईमाल की किताब, खुदावंद हमें अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट करता है। आओ, सीखो और फिर मेरे साथ मिलकर काम करो। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।